انسانوں کو احترام اور عزت نہیں دی. آج بھی مائٹ از رائٹ کا رول دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں کی پرائورٹی نمبر 1 ہے. سو اس پرائورٹی کا سب سے بڑی نفی آج کا یہ ایونٹ ہے. دیٹس وائی یو آر پارٹ. یہاں پہ سینیٹرز ایم این ایز بیٹھتے ہیں. آج آپ کو اس لیے بلایا گیا سو یو بیکم اے پارٹ آف دس ایکٹیویٹی اینڈ میڈ دا اسٹیٹ ریئلائز وٹ یو آر گوئنگ تھرو. دیٹ از دا ڈفرنس. جب آپ کی آواز ہی نہ بند تالا منہ پہ لگا دیا جائے. فریڈم آف وائس, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ورشپ, ایکول اپرچونٹیز, آپ کو لیول پلئنگ فیلڈ ہی نہ ملے, what will happen? You will more or less will become a non-existent for the society. So your existence can only be recognized when you realize کہ احمد کس ایگنی سے گزر رہا ہے. آزاد کشمیر کے پاکستانی کی اور انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کے کشمیری کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام آباد میں بیٹھنے والے اور مرجر ڈسٹرکٹس فاٹا کے زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. گلگت بلتستان بارڈرنگ ایریا, بلوچستان بارڈرنگ ایریا, سندھ بارڈرنگ ایریا, ایسٹرن ویسٹرن, جس بارڈر پہ آپ چلے جاؤ, کراچی اور انٹیریئر سندھ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو سملرلی یو این, چاہے وہ یو ایس میں اور چاہے وہ ہیومن رائٹس سوئٹزرلینڈ جنیوا میں, وہاں کی اور باقی دنیا کی زندگیاں اور لوگوں کی معاشرت اور ویلیوز اور نارمز ویری کرتے ہیں. سو آج سب سے پہلے اس ایونٹ میں آپ نے دیکھا ہم نے ان کو بلایا, دوز ہو میٹر دا موسٹ, دوز ہو انڈرسٹینڈ, دوز ہو ویلیو. سیئنگ از بلیونگ. حج ہر کوئی کہتا ہے جی حج میرے دادا نے بھی حج کیا, والد نے بھی کیا, والدہ نے بھی کیا, بٹ اس کو اس وقت تک پتہ نہیں ہے جب وہ عرفات اور وہاں پہ جب وہ جاتا ہے اور وہ جب خود کرتا ہے تو جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جب اسے کہتے ہیں کہ جی میٹرک یا او لیولز اے لیولز اس میں اتنے گریڈ لینا, اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, ایک مت بنایا ہوا ہے. پھر جس طرح کمپٹیٹو ایگزام یا کسی پروفیشنل ڈگری کے اصول کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے, بٹ اے ٹائم کمز آپ کو وہ روٹین لائف لگتی ہے. بٹ یہ جو کاز ہے ہیومینٹی, یہ جو ہیومینٹی کا کاز ہے وہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اپنی بنیادوں کے ذریعے یہ بتایا کہ میں دلوں میں رہتا ہوں. اب یہ جب میں دلوں میں رہتا ہوں تو پھر تو مذہب, مسلک, علاقہ, زبان, رنگ, نسل, قوم سب کچھ ختم ہو گیا. آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ 2.25 ارب سے لے کر 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں, 57 اسلامک کنٹریز ہیں. آپ کی آواز, آپ کی اپروچ اور آپ کی ایگزسٹنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اتنا سا اسرائیل ہے, کیوں ان کو دنیا سنتی ہے؟ آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج چلے جاؤ, اینیمل رائٹس کے حوالے سے کیمپین لانچ ہوئی ہے, پانی میں ڈوبتے ہوئے کتے کو بچایا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ اس کے پیٹ کو پمپ کر کے کسی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سانس ملے. پھر اگر وہ نہیں ہوتا تو انسان اس کے منہ میں کوشش کرتا ہے کہ آکسیجن دے. یہ صرف کتوں تک بات نہیں رکتی, یو نیم اینی اینیمل. پھر میرا جو بچہ جو اسکول, کالج, او لیولز, اے لیولز کر رہا ہے, جو سینئر کیمبرج, جو ایلیٹ اسکول سے پڑھ رہا ہے, اس کا جو ڈائریکٹ ایکسس ہے, وہ جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو انسپریشن, ایڈمیریشن کہاں سے وہ لے گا؟ اور میں اور آپ, مجھے ہر لیول سے ولن کے طور پہ پیش کر دیا گیا. اینڈ دیر از ٹوٹل ڈسکنیکٹ.
There is total trust deficit. ایوانوں میں بیٹھنے والے کیا سوچتے ہوں گے؟ جی یہ تو پتہ نہیں کشمیر کا سوچتے نہیں سوچتے، یہ ہمارا کیا سوچیں گے، یہ بیوروکریسی کیا سوچتی ہے، افواج پاکستان کیا سوچتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کیا سوچتی ہے، پاکستان کا جو ڈپلومیٹک جو ٹیم ہے فورن آفس کے انڈر وہ کیا کرتی ہے، پھر پاکستانی ڈائسپورا یا کشمیری ڈائسپورا وہ کمیٹڈ ہے نہیں ہے کمیٹڈ، ان کنفیوژنز، ان مس انڈرسٹینڈنگز میں آج کا جوان اور آج کے لوگ کنفیوزڈ ہیں۔ احمد تو یہ نہیں سوچتا۔ احمد نے مجھے بتایا کہ میں جب اپنی والدہ سے ملا تو والدہ نے ایک بات احمد سے کی، وہ احمد نے آج نہیں بتائی، کہ بیٹا ایک ایک سیکنڈ اگلوں کو لگتا ہوگا یہاں پہ عذاب ہے میرا، لیکن میرا ایک ایک سیکنڈ ان بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ رہے اندر سے کہ یہ پیسے سے بھی نہیں بک رہے، یہ جھک بھی نہیں رہے، یہ سرنڈر نہیں کر رہے، ان کی قیمت نہیں لگ رہی، دے آر ناٹ پرچیزبل، یہ ان کو مارو، ان کو کچھ بھی کر دو۔ وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ نے اس چھوٹے بھائی لائر صاحب کی، جیولوجسٹ کی عمر کی آپ نے بات سنی، کون سی ایسی وجہ ہے کہ آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ یعنی ایک بہن بیٹی، ایک باپ کی، ایک خاندان کی، ایک قوم کی، ایک امت کی عزت ہے، حیا ہے، وہ لوگ جیتے مرتے ہیں اس رشتوں کے لیے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ They are still fighting it out. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں پہلے انڈرسٹینڈ کرنی ہیں۔ آج کے بچوں، 21 سالہ بچے کی ذہن میں آ گیا، لیکن those who matter the most، جنہوں نے میرا اور آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے، پوری دنیا کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، وہ آج بھی ان کے مفادات اور ان کی پرائورٹیز کچھ اور ہیں۔ ان کی پرائورٹی کیا ہے؟ کاروبار، پیسہ، عزت۔ So from today onwards, I have to make a request to all of you. Never call our neighbor, never give that name which starts at I. I don't even want to mention that name. Always use that name which is purely the agenda and manifesto and the future of RSS gowns, that is Hindustan. It is Hindustan. It is, and Hindustan ke andar bhi, it is only for those who are either Brahmins or the top notch of Hinduism. مثال کے طور پہ ہمیں دنیا میں کہا جاتا تھا، رائزنگ ایک ملک کا نام لیا جاتا تھا، شائننگ، انکریڈیبل۔ وہ جب میں انڈیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ منافقت کی وہ انتہا ہے کہ دکھاتے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ میں سے نیو ڈیلی جو گیا ہے ہاتھ اٹھا لے۔ نیو ڈیلی ایئرپورٹ سے ٹو اینی ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن، کیا وہ سلمز آپ دیکھ سکتے ہیں ایز اے ٹورسٹ؟ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پیرلل دونوں سائڈ پہ دیوار ہے، اور ہندوستان کو کس طرح پروموٹ کیا گیا۔ یو واک ان آن دا اسٹریٹ آف ممبئی، کیلکٹا، آپ کو لگ پتا جائے کہ انسان کس طرح زندگی گزارا ہے۔ اور یہ کووڈ کلاسک اگزامپل ہے کہ ایک وہ ملک جو اپنے کہتا ہے کہ سب سے بڑی میں جمہوریت ہوں، اور میں جی پتہ نہیں وہ ملک ہوں جہاں پہ سب کو آزادی ہے۔ تمام ہندوستانیوں کو چھوڑ دیا گیا کہ اپنے ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن خود پہنچو، اسٹیٹ پیچھے چلی گئی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ سٹرینڈڈ، حاملہ خواتین، بوڑھے، بزرگ، بچے، جوان۔ ورلڈ نیور پروجیکٹڈ، ہائی لائٹڈ اور شون دوز امیجز، کیونکہ ان کے مفادات وہاں پہ ہیں۔ تو آج کا ہیومینیٹیرین ڈے
جو کووڈ کے حوالے سے خاص کر، کیونکہ عام لوگوں کو شاید اس وقت تک پتہ نہ چلے جب 14 دن کوارنٹائن اور سائیکولوجیکل اور سوشل میڈیا اٹھاؤ اور آپ کو پتہ چلے اتنے لوگ مر گئے ہیں، فلانے مر گئے ہیں، یہ اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، اور آپ کو یعنی when I was going through quarantine میں نے اپنی وائف، اپنے بچوں، کسی کو نہیں کہا. میں نے میرا جو سب سے کلوز ہے جو who is with me since day one، میں نے اس کے کان میں کہا کہ مجھے اپنی والدہ اور والد کے اس جگہ پہ مجھے آپ نے تدفین کرنا ہے. اب وہ کووڈ جس میں آپ کو کھانا بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، آپ کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے، دوسری طرف when you are totally at the mercy of the divine power، آپ کو کچھ نہیں مل رہا، اور الٹا آپ کے لیے ماحول ایسے بنا دیا گیا کہ لوگ بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ جی 5 اگست 2019 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ اب سے نہیں چل رہا. ہم اپنا کیس سے ہی پلیڈ نہیں کرتے. اٹس ہیپننگ سنس 174 ایئرس. 174 سال سے ڈوگرا کو جب یہ بیچا گیا 1846 میں، تب سے آپ کے ساتھ یہ اور ان کے ساتھ ہو رہا ہے. سو آج ایک تو سالیڈیرٹی، سلام ہے اکراس دا گلوب، جو انسانی نعتوں کی خاطر، انسانیت کے ناطے، انسانوں کی مختلف لیول پر کسی طریقے سے داد رسی کا یا مختلف ہیومینیٹیرین کازز کا حصہ بنے اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اب یہ دیکھیں، غور سے سنیں، کووڈ آیا، ہر سٹیٹ نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. میرے لوگ اب پوری دنیا میں 7.25 کروڑ مہاجرین ہیں اور 1.20 کروڑ سٹیٹ لیس ہیں. ان کا کسی نے نہیں سوچا، یو این نے بھی نہیں سوچا، UNHCR نے بھی نہیں سوچا. Pakistan became the first country. The Prime Minister of Pakistan wrote to the Secretary General as well as High Commissioner of UNHCR کہ یہ لوگ ہیں کیمپوں میں ہیں، سیرین مہاجرین ہیں، افغانی مہاجرین ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں رنگوینینز ہیں، بنگلہ دیش میں، ان کا کون سوچے گا؟ پھر ایک اور چیز ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ زیادہ تر ڈیلی ویجرز ہیں، اور پھر اپنے ملک کے اندر 77% انفارمل اکانومی، 23% فارمل اکانومی. پھر آپ کے ملک کے اندر 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز، ان کو اکاؤنٹس دینا، مین سٹریم میں لانا. سو وٹ آئی ایم ایمفیسائزنگ آن از کہ ایک ایسا انیشیٹو احساس کے اندر کہ غریبوں کو ریچ آؤٹ کرنا. ایک تو ہر مسلمان اور اس قوم اور اس مٹی کو اللہ نے یہ خاص، جب تک ہم پر سختی نہ آئے ہم نہیں جاگتے. زلزل آئے گا تب جاگیں گے، سیلاب آئے گا تب جاگیں گے، ناگانی آفت آئے گی تب جاگیں گے، ادروائز سو جاتے ہم. اس پرٹیکولر پیریڈ میں ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر مخیر فیملی نے اگلوں کا خیال رکھا ہے، اور سٹیٹ اس کا حصہ بنا. 1.69 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے گئے. اینڈ پھر ہندوستان کو بتایا، بیکاز وی آر ناٹ اگینسٹ دا پیپل آف ہندوستان. یہ ذہن میں رکھیں، 22 کروڑ مسلمان ہیں، لوور ذات اور کرسچنز کو اور مختلف مائنورٹیز اور سکھس کو ملا کے 70 کروڑ کے قریب سے لے کر 80 کروڑ ہندوستان میں وہ لوگ ہیں جو مودی، نازیز کے اور فاشسٹ کے ظلم اور بربریت کے شکار ہیں. ہم نے وہاں ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم انسانوں کے دشمن نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان کی شان کیا ہے کہ اگلی کی بہنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھتے تھے، اگلے کے بزرگوں کو، ان کے مذہبی مقامات کو ویلیو کرتے تھے، اگلوں کو عزت دیتے تھے. اگر اگلا باربیرین ہے تو مسلمان کبھی باربیرین نہیں ہو سکتا. کیوں کہ مسلمان، جب یہ ٹیررزم کا ایک نئی فیز دنیا نے ایکسپیرینس کی کہ مسجد میں، مدرسے میں، امام بارگاہ میں، خانقاہ میں قبروں کو شہید کیا جا رہا ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں. Every school of thought, those who believe in Allah and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam,
کہ وہ خاتم النبیین ہے. سب نے فتوے جاری کیے کہ مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا. اور پھر دنیا کی واحد قوم یہ قوم بنی جو ہم نیگیٹو انرجی تو بہت دیتے ہیں, پازیٹیو انرجی کی بات نہیں کرتے. آج ہیومینیٹیرین ڈے پہ ایک پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے, انپریسیڈنٹڈ ان ہیومن ہسٹری. انٹرنلی ڈسپلیسڈ سوات میں, قبائلی علاقہ جات میں, سب کا فاٹا میں لوگ اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کے نکلے, مال مویشی ڈنگر بھی چھوڑ دیے, اپنے ماں والدین کے بنائے ہوئے گھر, وہ تمام چیزوں کے علاوہ وہ ماں باپ کی قبرستان اور وہ سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے. کچھ پتہ نہیں, کیمپس میں رہے, آئی ڈی پیز ڈکلیئر ہوئے. دا اسٹیٹ میڈ دا ہول ورلڈ ریئلائز کہ یہ ناسور جو ٹیررزم ہے یہ تمام انسانیت کے خلاف ہے. پاکستان کے لوگوں میں یہ ریزیلینس اور کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے امن دنیا کی اور انسانیت کے لیے, امن کے لیے بھی اپنے گھر بار چھوڑے, سالہ سال چھوڑے. Nobody talks about it. ہندوستان کی ایک کوئی چیز انسانیت کے حوالے سے ہو, ایسے دنیا اس کو بائے کرتی ہے. آگے آتے ہیں. پرائم منسٹر نے کیا کہا مودی سے کہ احساس پروگرام کے تحت تمہارے ملک میں زیادہ غربت ہے, تو ایک بطور ہمسایہ مسلمان جنگ اور امن میں بدترین دشمن کی بھی انسانی تقاضوں کے حوالے سے اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. یہ آج یوتھ ہو آپ, یو آر دا موورز اینڈ شیکر آف دس انٹائر یونیورس. آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک اس دنیا کی مین ڈرائیونگ فورس یوتھ رہی ہے. اور اگر میرا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہو, ڈس الوژنڈ ہو, اس کو اپنی بنیاد کا پتہ نہ ہو, آج وہ احمد کی جو ایک بات ہے وہ 50 پی ایچ ڈی اسکالر سے بڑھ کر بات کیوں لگ رہی ہے ہم سب کو. ہی از اے وکٹم, ہی لیوڈ آل ہز لائف کہ میں کیوں محروم ہوں, میں آپ سے کیوں نہیں بات کر سکتا, میں کیوں نہیں مل سکتا, میں ایک نارمل زندگی کیوں نہیں گزار سکتا. اینڈ دین ہی ہیز دا کریج بائی سیئنگ دس کہ میں اپنی اس زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ خوش ہوں, بیکاز میں کسی کے آگے سر نہیں جھکا رہا, میں جھکوں گا نہیں. جو مسلمان پہلے کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم 2 کام کرتے ہیں, پہلے اللہ اکبر اذان کی, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر وہ بچہ جب تھوڑا سا سنبھلتا ہے تو وہ کلمہ سیکھتا ہے, لا الہ, لا میں کیا کہتا ہے, نہیں ہے کوئی معبود. دونوں جگہ پہ آپ کو انڈورس کرتے ہو ہر بچے کے ذہن میں. سو تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, انسانیت جو مہذب ہونی تھی اور مہذب رویوں کے بیس پہ انسانوں کی عزت ہونی تھی. میں کیتھولک اسکول سے پڑھا ہوں, میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی کیتھولک اسکول سے پڑھے میں, فادر ننس. ہم نے جو گرجے میں جانا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. آج بھی پاکستان کے اندر مشنری اسکولز کھلے عام فنکشن کر رہے ہیں, ہم تک نظر تو نہیں ہے. ایک شخص غلط ہو جائے پورے معاشرے کو غلط نہیں کہا جاتا. اینڈ پلیز آج آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں بوتھ سائڈز آف دا بارڈر, جتنی بھی کشمیری ہیں, آپ کو یہ میں ایماناً آپ سے کہہ رہا ہوں, نہ ووٹ کے لیے, نہ آپ کی اچھی اچھی باتوں کے لیے, نہ کہ یہ خوش ہو جائیں. It is the commitment of my Prime Minister and this government with Allah that we will use all means to achieve our desired objective, and that objective is کہ UN کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے وہ کمپلیٹ کی جائے. We will never back out from that. ہم کشمیر کمیٹی آج پروفیشنلز کو, ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیے ہوئے ہے. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کشمیر کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کے شہریوں کی سوچ میں بھی اتنا ہی فرق ہے.